دنیا میں مقبول مغلیہ خانوں کی تاریخ کا آغاز بھی جلال الدین اکبر کے دور سے ہوا، جس کے کچن میں ایک ہیڈ شیف، ایک خزانچی، ایک سٹور کیپر، کلرک، کھانا چکھنے والے ہیڈ شیف کے ماتحت 400 سے زیادہ باورچی تھے، جن کا تعلق انڈیا، فارس، مصر، عرب، یورپ سے تھا۔ اکبر کا کھانا خواجہ سرا کھانے کی ٹیبل تک لے کر آتے تھے۔ بادشاہ کے کھانے کا انتخاب شاہی طبیب کی ذمہ داری تھا۔ اکبر کے دسترخوان کی زینت بننے والے مرغے محل کے اندر پروان چڑھائے جاتے اور ان مرغوں کو روزانہ ہاتھ سے کھانا کھلایا جاتا تھا، اور کھانے میں زعفران ملا کھانا اور عرقی گلاب دیا جاتا تھا۔ شہنشاہ اکبر ہفتے میں 3 دن سبزی کھاتا تھا، اور بادشاہ کے کچن کی ساری سبزی محل میں موجود باغات میں اگائی جاتی تھی، اور ان سبزیوں کو پانی کے طور پر عرق گلاب دیا جاتا تھا۔ شہنشاہ جلال الدین کے دور کے چند مشہور کھانوں میں سموسہ، ساگ، پالک، حلیم، ہریسہ، یخنی، میتھی دانے کا سالم روسٹ، دمے وغیرہ ہوتے۔ اکبر کا کھانا سونے، چاندی اور پتھر کے برتنوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ ان برتنوں کے کپڑے سے ڈھانپا جاتا۔ کھانوں اور مشروبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کا استعمال ہوتا تھا، اور یہ برف روزانہ کی بنیاد پر ہمالیہ کے پہاڑوں سے اکبر کی خالص کوریئر سروس کے ذریعے اکبر کے محل تک لائی جاتی تھی۔ بادشاہ کو کھانا جب باورچی خانے سے روزانہ روانہ ہوتا تھا تو اسے پہلے پکانے والا باورچی اور نگران کچن میر بقول کا کھا کر چکھتا، پھر میر بقول کھانے کو سیل کر کے اس پر اپنی مہر لگا دیتا، اور کھانا لکھنے والا کہ کتنے برتن کھانے کے لیے جا رہے ہیں اس کا ادراج کھانے میں کر دیتا۔ کھانا لے جاتے ہوئے کبھی کچن کا عملہ خواجہ سراؤں کے ارد گرد چلتا، اور کھانے کے لیے زمین پر قالین کے اوپر قیمتی دسترخوان بچھایا جاتا، اور جب کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا تو اکبر کے کھانے سے پہلے میر بقول کھانے کی سیل کھولتا اور اسے ایک دفعہ پھر چکھتا۔ جلال الدین اکبر کو خوف تھا